الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد للہ رب العالمین. تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر انتظام ہونے والی 8ویں اسلامی تربیت میں شرکت کی سعادت ہم سب حاصل کر رہے ہیں، اور آج یہ دوسرا دن ہے اور اس کا پہلا بیان ہے کائنات اور وجود باری تعالی. گزشتہ اسلامی تربیت میں بھی اسی عنوان کے تحت بیان ہوا کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مدبر اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس پر روشن دلیل ہے. یہ آسمانوں کا صدیوں سے بغیر ستون کے کھڑا ہونا، نہ ٹیڑھا ہونا، نہ ٹوٹنا، نہ پرانا ہونا، زمین کا برسہ برس سے پانی پر ٹھہرے رہنا، زمین سے مختلف درختوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا اور معدنیات کا نکلنا، سورج کا ایک مقررہ نظام کے تحت طلوع اور غروب ہونا، چاند کا ایک مقررہ نظام کے تحت گھٹنا اور بڑھنا، ستاروں کا صدیوں سے بغیر کسی ٹکراؤ کے سفر جاری رکھنا، جہازوں کا، کشتیوں کا پانی پر رواں دواں ہونا، کیڑے مکوڑوں کا بغیر پاؤں کے زمین پر دوڑنا، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے، کوئی طاقت و قدرت والی ذات ہے
جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے، اور وہی ذات اس کائنات کی خالق ہے، وہی مدبر ہے، اور اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ اگر انسان جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد کی نعمت سے نوازا اپنی عقل کو استعمال میں لائے، غور و تدبر سے کام لے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ کسی نے سمجھایا، آنکھ والا تیری قدرت کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اندھا تو چمکتے دمکتے سورج کو بھی نہیں دیکھ پاتا، تو اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کیا کرے گا جس کا دل اندھا ہو۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ بارش خود بخود نہیں برستی، یہ کوئی ہوا کی طاقت نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے بارش برسائے۔ یہ اللہ خود اپنی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اور کیوں اتارا؟ اس سے تمہارا پینا ہے، کہ جہاں پانی دستیاب نہیں وہاں پانی پہنچاتا ہے۔ بارش کے ذریعے دریا، سمندر تو مخصوص مقامات پر ہیں، مخلوق ساری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جنہیں پانی چاہیے۔ جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اب تدبیر بھی اسی نے فرمانی ہے، رزق بھی اسی نے فراہم کرنا ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہیں نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں جینے کے لیے پانی بارش کی صورت میں عطا فرمایا، اور اس سے درختوں کا اگنا ہے، سیراب ہونا ہے، جن درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، جن درختوں سے تمہاری بھی خوراک بنتی ہے، سبزی کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، تمہارے جانوروں کی خوراک بھی بنتی ہے، تو ہم تمہاری پیاس بھی بجھا رہے ہیں، تمہاری بھوک کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ اس پانی سے اللہ فرماتا ہے، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات۔ فرمایا اس پانی سے تمہارے لیے تمہارا رب کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے، انگور اگاتا ہے، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، دھیان کرنے والوں کے لیے، توجہ دینے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں سمجھا رہی ہے آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ۔ محض سائنس پڑھ کر آدمی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہوا چلی، بادل اڑے اور بارش ہو گئی۔ یہ ہوا خود بخود نہیں چلتی، بادل خود بخود نہیں بنتے،
اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، ہوا کیسے چل سکتی ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی نازل نہ ہو، اور جب وہ چاہتا ہے قحط پیدا کر دیتا ہے، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، لوگ بوند بوند کو ترسنے لگتے ہیں، اور جب چاہتا ہے جل تھل کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے۔ اور پھر اس کی قدرت، یہ اس کا نظام ہے، پانی برساتا ہے، کتنا پانی جذب ہونا ہے زمین میں وہ بھی اس کے حکم سے جذب ہوتا ہے۔ زمین از خود یہ طاقت نہیں رکھتی کہ پانی کو جتنا چاہے جذب کر لے، جو چاہے جذب کر لے، یہ سب اس کی مشیت، اس کا نظام چل رہا ہے، جتنا چاہتا ہے اوپر رہتا ہے۔ پھر اگر زمین میں پانی جذب ہو جائے تو وہی تو ہے کہ جو اس کو نکال لاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ایک دریا یکدم خشک ہو گیا، وہ کوئی سائنسی کرشمہ تھا؟ زمین کی طاقت تھی؟ ایک دریا برسہ برس سے خشک پڑا تھا، اچانک جاری ہو گیا۔ یہ سب میرے رب کی قدرتوں کا کرشمہ ہے۔ جب چاہتا ہے پانی کو زمین سے باہر نکال دیتا ہے، جب چاہتا ہے پانی کو زمین کے اندر لے جاتا ہے۔ بارش کیسے ہوتی ہے؟ سمندر سے، دریا سے بخارات پانی کے اٹھتے ہیں، ہوا ان کو اڑاتی ہے، بادل بناتی ہے، پھر وہ بادل آسمان پر اڑتے ہیں اور برستے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی اتفاق ہے، کہ محض ایک اتفاق ہے یا ایک روزمرہ کا نظام ہے کہ پانی ہے، بخار اڑ گئے، بخارات اڑ گئے، ہوا نے اڑا دیے، بادل بنا دیے اور وہ برس گئے۔ ہرگز نہیں۔ یہ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بادل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق پر خالق کا حکم جاری ہے۔ تو خالق جب چاہتا ہے بخارات اٹھتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، بخارات اگر پانی سے اٹھنا پانی کی فطرت ہے تو وہ ہر وقت اٹھتے رہیں اور ہر وقت بادل بنے، ہر وقت برستے رہیں۔ پانی تو روزانہ موجود ہے دریا میں، روزانہ کیوں نہیں بارش برس رہی؟ ہر جگہ بارش کیوں نہیں برس رہی؟ ارے بادل جہاں سے اٹھتے ہیں وہیں نہیں برس رہے، بلکہ بادل کہیں برستے ہیں، کہیں نہیں برستے۔ بادل برستے ہیں، پانی نظر آتا ہے، کالے بادل ہیں، موجود ہیں، پانی ان کے اندر موجود ہے، نہیں برس رہے۔ کوئی تو طاقت ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے، یہاں نہیں برسنا، یہاں برسنا ہے۔ اگر بادل ہی نے برسنا ہے مادی طور پر، تو جب پانی سے وہ بھاری ہوئے تو پانی گر جائے۔ اگر کشش ثقیل ہی نے پانی کو کھینچنا ہے تو بادل کتنے ہمارے سامنے سے روزانہ جاتے ہیں، وہ کشش ثقیل کھینچ لے۔ لیکن یہ نظام قدرت الہی ہے۔ اس بارش کے برسنے سے بھی اللہ کے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بادل، کبھی آپ مری، سوات، گلگت ایسے علاقوں میں گئے ہوں تو بادل آپ کے سر سے ہو کر گزرتے ہیں،
بلکہ بدن سے لگ کر گزرتے ہیں، ہاتھ میں پکڑے جاتے ہیں، کتنے نرم و نازک ہیں۔ کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو بادل کی نزاکت کو دیکھا؟ روئی سے بھی نازک، روئی سے بھی نرم، اور ان میں پانی کتنا ہوتا ہے؟ ٹنوں پانی۔ بارش کا دیکھا کتنا پانی برستا ہے؟ کون ہے جو ان نرم و نازک بادلوں میں وہ قوت پیدا کرتا ہے جو ٹنوں پانی کو اٹھا لیتا ہے؟ کیا یہ بادلوں کی اپنی طاقت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ روئی کے گالے کو ذرا پانی میں تو ڈبوئیں اور پھر اسے اڑا کر دکھائیں۔ اگر روئی کا گالا پانی میں ڈوب جائے وہ اڑے گا؟ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے کہ نرم و نازک بادلوں میں ٹنوں وزنی پانی، اور پھر وہ بادل اٹھائے پھر رہے ہیں، جہاں وہ چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے پانی برسا دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہاں پانی نہیں برساتا۔ تو بارش بھی اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے، اس کی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ کوئی ہستی ہے جو پانی کو سمندروں سے اٹھاتا ہے، ہوا کے دوش پہ لاتا ہے، بادل بناتا ہے، جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، اور اسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، جن کے نصیب پھوٹے ہوئے ہیں، جو ملحد ہیں، دہریے ہیں، فلسفی ہیں، وہ اس روشن حقیقت سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ وہ یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ اللہ کی قدرت نہیں، وہ تو اللہ کے ہونے کو نہیں مانتے کہ اللہ ہے، وہ تو وجود باری تعالی ہی کے منکر ہیں، تو اللہ کی قدرت کا اقرار کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مدبر نہیں، خود بخود کائنات کا نظام چل رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، برس رہے ہیں، اور یہ زمین پر آ رہے ہیں، درخت اگ رہے ہیں، سبزی اگ رہی ہے، پھل اگ رہے ہیں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ نہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، نہ کوئی مدبر ہے، نہ کوئی موجد ہے، نہ کوئی مصور ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی مالک ہے، الامان والحفیظ۔ ان کا یہ باطل نظریہ عقل انسانی کے بھی خلاف ہے۔ اگر عقل و فہم اور فہم و ادراک سے کام لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ نظام خود بخود نہیں چلتا، کوئی ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور قرآن مجید جگہ جگہ غور و تدبر کی دعوت دے رہا ہے کہ تفکر کرو، کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ تم جو انکار کیے بیٹھے ہو، مادہ پرستی میں لگے ہوئے ہو، اگر تم غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو تو تم پر ظاہر ہو جائے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ مگر دہریے لوگ ضد، ہٹ دھرمی اور بدبختی کی وجہ سے، بد نصیبی کی وجہ سے، گمراہی کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، کان ہیں مگر حق سننے سے بہرے ہیں، آنکھیں ہیں حق دیکھنے سے اندھے ہیں، زبانیں ہیں حق بولنے سے گونگے ہیں۔ فرمایا
ذہن رکھتے ہیں مگر نہ سمجھ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایسوں میں نہیں بنایا۔ زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں جو منکرین خدا ہیں، منکرین قدرت خدا ہیں۔ آئیے ایک ایسے ہی منکر خدا کا واقعہ ہم سنتے جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ ایک قاری قرآن مکتب میں مدرسہ میں بیٹھا ہوا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب آخری آیت پر پہنچا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں اپنی قدرت سے پانی کو زمین کی گہرائی میں لے جاؤں، میں دریا کو بنجر بنا دوں، خشک کر دوں، چشموں کو خشک کر دوں، میں زمین کو حکم دوں وہ سارے پانی کو جذب کر لے، پانی میرے حکم سے زمین کے اندر چلا جائے، ہے کوئی میرے سوا جو زمین کے اندر سے پانی کو نکال لائے؟ میری اجازت کے بغیر، میری مشیت کے بغیر، میرے اذن کے بغیر کون ہے جو زمین کے اندر سے پانی کو نکال سکتا ہے؟ تو جب یہ طالب علم یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مدرسے کے قریب سے ایک دہریہ منطقی، ایک فلسفی منطقی دہریہ ملحد گزرا۔ جب اس نے قرآن کو سنا کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ گفت آریم آب را ما بکلند، کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم کدال لائیں گے، زمین کھودیں گے، پانی نکال لیں گے۔ ما بزخ میں بیل و تیزی یہ تبر، آب را آریم از پستی زبر، کہنے لگا ہم بیلچے لے آئیں گے، بیلچے اور تیز دھار آلات لا کر زمین پر برسائیں گے اور زمین کے پستی سے اندر سے پانی کو نکال لائیں گے۔ اس نے اللہ کے مقابلے میں بات کی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے فرمایا کون ہے جب ہم پانی کو زمین کی پستی میں لے جائیں، نکال کر لے آئے، ہماری اذن کے بغیر وہ بھونکنے لگا کہ ہم بیلچوں کے ذریعے، کدال کے ذریعے، تیز دھار آلات کے ذریعے پانی کو نکال لائیں گے۔ رات کو سویا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا جو ایک طاقتور انسان کی صورت میں آیا اور خواب میں اس کو ایک تھپڑ رسید کیا، ایسا تھپڑ مارا دونوں آنکھیں پھوٹ گئیں۔ فرشتے کا تھپڑ تھا، آنکھوں کا نور پانی کی صورت میں نکلا، زمین پر گرا اور جذب ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا تیرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ دریا سوکھ جائیں، اللہ چشموں کو، دریاؤں کو زمین کے اندر لے جائے، تو کدال کے ذریعے، بیلچوں کے ذریعے، بڑی بڑی مشینری کے ذریعے، آلات کے ذریعے پانی کو نکال لائے گا۔ ارے یہ تیری آنکھوں کا نور پانی زمین میں جذب ہو گیا، یہ 2 قطرے تو پہلے نکال کے لا۔ آنکھ کھلی، اندھا تھا، آنکھوں میں نور نہیں تھا، یہ خواب نہیں تھا، یہ محض کوئی خواب نہیں تھا، وہ خواب حقیقت پر مبنی تھا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد جو بات بیان کرتے ہیں وہ ہم نے سمجھنی ہے۔
آپ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا، روتا، پچھتاتا اور توبہ کر لیتا تو مہربانی ہو جاتی، نور واپس آ جاتا۔ یہ کدال سے واپس نور نہیں آنا تھا، یہ تو توبہ سے آنا تھا۔ لیکن توبہ بھی بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ اگر آج میں اور آپ گناہ کر رہے اور توبہ نہیں کرتے تو سمجھیں اس بات کو کیوں نہیں کر رہے۔ توبہ بھی اس کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ توبہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے، جب چاہے توبہ کر لے۔ توبہ کا ذوق ہر مست کو نصیب نہیں ہوتا۔ زبانی توبہ تو سارے کر لیتے ہیں، جسے توبہ کرتے ہیں وہ سب کو نہیں ملتی۔ بدعمالی اور انکار کی بدبختی نے اس پر توبہ کا راستہ بند کر دیا تھا۔ انسان کا انکار سونے کو تانبا بنا دیتا ہے، صلحوں کو جنگ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہر دل کو سجدہ کرنے کی اجازت کہاں؟ سر تو سجدے میں گرتے سب کے ہیں، دل سب کے سجدے میں نہیں گرتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہر دل کو سجدے میں گرنے کی اجازت نہیں ہے، ہر مزدور کی مزدوری کا رحمت میں حصہ نہیں ہے۔ خبردار، اس بات کے بھروسے پر جرم نہ کرنا، گناہ میں مبتلا نہ ہونا کہ میں توبہ کر لوں گا، پناہ میں آ جاؤں گا۔ توبہ تیرے اختیار میں کب ہے؟ توبہ کے لیے دل کی سوزش چاہیے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو چاہیے۔ توبہ کے لیے بجلی چاہیے، ابر چاہیے۔ جس طرح بجلی گرمی دکھاتی ہے، دل میں وہ حرارت چاہیے، بادل برساتا ہے، آنکھوں میں وہ آنسو چاہیے۔ فرماتے ہیں میوے کے لیے گرمی اور پانی چاہیے۔ تو دل سے میوے چننا چاہتا ہے اور بغیر گرمی اور پانی کے، کہ دل میں خوف خدا کی گرمی بھی نہ ہو اور آنکھوں سے ندامت کا پانی بھی نہ بہے اور تیرے دل میں میوے اگا جائیں۔ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ پہلا سبق تو یہ ملا، اللہ تعالی کی قدرت کا انکار کرنا اور اللہ تعالی کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ ہلاکت در ہلاکت ہے۔ فرعون نے تکبر کیا تھا، کیا بنا؟ قیامت تک کی ہمیشہ کی ذلت مل گئی۔ نمرود نے تکبر کیا، ابراہیم علیہ السلام اسے اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں کہ میرا رب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہ کہتا میں بھی یہ کر لیتا ہوں۔ انجام پھر کیا ہوا؟ ارشاد باری تعالی ہے، حدیث قدسی ہے، کبریائی یعنی بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا تہمد ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جس طرح ایک کرتا، ایک چادر میں دو آدمی نہیں آتے، ایک شلوار، ایک تہمد دو آدمی نہیں پہنتے، اللہ نے فرمایا بڑائی دو کے لیے نہیں، صرف مجھ ایک کے لیے ہے۔ تکبر مجھے زیب دیتا ہے،
اللہ اکبر اکبر میں ہوں، بڑائی میرے لیے، تکبر میرے لیے، تو اب جو تکبر کرے گا، فرمایا کہ جو تکبر کرے گا میرے مقابلے میں، فرمایا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ لہذا اللہ کی قدرتوں کا منکر کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ دوسری بات، جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا قہر و غضب جوش میں آتا ہے، ان کاموں سے بچنا ہم سب پر فرض ہے۔ جیسے اللہ کی قدرت کا انکار اللہ کے غیظ و غضب کو ہوا دینے کے مترادف ہے، اس منکر نے اللہ کے غضب کو للکارا، انجام کیا ہوا؟ اگر آج کوئی ہٹ دھرم ہو جائے، اسے قرآن سناؤ، نبی کا فرمان سناؤ، وہ توبہ کی طرف نہ آئے، وہ اللہ کے غضب سے نہ ڈرے، جہنم سے نہ ڈرے، عذاب سے نہ ڈرے، اللہ سے نہ ڈرے، توبہ کی طرف نہ آئے، گناہ سے باز نہ آئے، ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کرے، غفلت کی دلدل میں دھستا چلا جائے، اسے ڈر جانا چاہیے، کہیں اللہ کا عذاب مجھے گھیر نہ لے، اس کا غضب مجھے پکڑ نہ لے۔ تیسری بات یہ، توبہ کی امید پر گناہوں میں پڑے رہنا، کہ میں توبہ کر لوں گا، اب گناہ کر لیتا ہوں، مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے، توبہ کر لوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، جرم کرنا بہت بڑی حماقت اور جرأت ہے، اس لیے کہ گناہ تو تیرے اختیار میں ہے، توبہ تیرے اختیار میں کب ہے؟ تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے جب چاہے گا توبہ کر لے گا؟ یہ دل کے اندر نرمی اس کے فضل سے آتی ہے، یہ دل کے اندر شرمندگی، یہ ندامت، یہ توبہ کا ذوق، یہ توبہ کا شوق، یہ اس کے فضل سے آتا ہے۔ آج جو ہم توبہ سے دور ہیں، ندامت سے دور ہیں، آج ہم رسمی توبہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، توبہ کے جو اثرات ہم پر ظاہر نہیں ہو رہے، اس لیے کہ اگر توبہ ہوگی تو اثرات بھی آئیں گے۔ ہم تو وہ توبہ کرتے ہیں کہ سینکڑوں مرتبہ توبہ کی مگر اثر کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم توبہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا توبہ تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد تیرا دل، تیرا رخ اس گناہ کی طرف نہ ہو۔ ہم تو توبہ کرنے کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں۔ تو آج یہ نہ سمجھیں کہ ہم جب چاہیں گے توبہ کر لیں گے، ارے توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ توبہ کے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے۔ توبہ ہم از خود نہیں کر سکتے، ہماری یہ صلاحیت نہیں کہ ہم جب چاہے توبہ کر لیں۔ توبہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس سے فضل مانگو، توبہ کی توفیق مانگو کہ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، ایک توبہ ہی نہیں، نیکی بھی اللہ ہی کی توفیق سے بندہ کرتا ہے۔ نیک کام از خود کسی کو کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ مجھے جو بھی خیر ملتی ہے اور جس شر سے بھی میں محفوظ ہوتا ہوں، وہ صرف اللہ کی توفیق اور عطا سے ہوتا ہوں۔ خیر نہیں ملتی مگر اللہ کی مدد سے، شر سے نہیں بچتا مگر اللہ کی مدد سے۔
کوئی بندہ از خود نیک نہیں بنتا، متقی نہیں بنتا۔ یہ داڑھیوں کی توفیق خود سے نہیں ملتی، جب فضل ہوتا ہے جب ملتی ہے۔ یہ نماز کی توفیق خود سے نہیں ملتی، یہ اس کی عطا ہوتی ہے تو بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ یہ دعا مانگنے کی توفیق بھی خود بخود نہیں ہوتی، یہ اس کا فضل ہوتا ہے تو اس کے بارگاہ میں بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ دل میں جو ذوق آتا ہے، شوق آتا ہے، یہ ہمارا ایجاد کردہ نہیں، اس کا عطا کردہ ہے۔ بندے کو چاہیے اللہ کے حضور بندگی کا اظہار کرے، اس کے قہر و غضب سے ڈرتا رہے، اس کا فضل مانگتا رہے، دعا کرتا رہے۔ صرف زبانی دعا نہیں، دل دعا کے وقت حاضر رکھے، اس کے غضب سے پناہ مانگے، اس کے فضل اور اس کی عنایت کا سوال کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں ایک دعا کرتے تھے، اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا۔ سید المعصومین ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے غضب کو ابھارنے والے بہت کام کیے ہیں، اس کے عذاب کو پکارنے والے بہت کام کیے ہیں۔ معافی مانگو، دعا کرو، اس کی بارگاہ میں التجا کرو، اگرچہ اعمال تیرے غضب پانے والے ہیں مگر مولا تو رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، اے اس سے پہلے کہ تیرا غضب ہم پر آئے، تیرا عذاب ہم پر آئے، تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اور اس سے اس کا فضل مانگو۔ تو محترم بھائی اور بزرگوں، یہ واقعہ خدائے ذوالجلال والاکرام قہار و جبار تعالیٰ کے قہر و غضب اور ناراضی سے ڈرا رہا ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت کے منکر، اس کے باغی کے لیے بتا رہا ہے کہ وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب ذرا ایک مقام غور اللہ کی قدرت پر ہم کرتے ہیں، سورج پر غور کریں۔ اس سے پہلے بھی سورج کے بارے میں ہم نے بیان کیا، اب ایک اور لحاظ سے ہم غور کریں، اور اللہ کی معرفت پانے کے لیے جو غور و تدبر ہوتا ہے اس کا ایک لمحہ 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آؤ ہم غور و تدبر کرتے ہیں سورج کے بارے میں، اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی دنیا کا پیپر دے کر امتحان پاس کرنا، اس لیے کہ ہم اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اس کی قدرت کا نظارہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورج ایک مخصوص مقام پر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اگر اس مقام سے یہ نیچے ہو جائے تو کیا ہوگا، اوپر چلا جائے تو کیا ہوگا۔ جو اس کا مقام ہے اگر یہ اس سے نیچے آئے گا زمین والوں کو اپنی گرمی و حدت سے جلا دے گا، زمین پر کوئی زیرو، کوئی مخلوق باقی نہیں بچے گی، اور اگر یہ اوپر چلا جائے تب بھی کوئی نہیں بچے گا، اتنی سردی ہو جائے گی کہ لوگ منجمد ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ کوئی تو تدبیر فرما رہا ہے کہ اس مخلوق کو کتنی گرمی چاہیے، کتنی سردی چاہیے، زمین والوں کو ٹیمپریچر کیا چاہیے، مریخ والوں کو ٹیمپریچر کیا چاہیے، چاند پر ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے،
ملتان کا ٹیمپریچر کیا ہو، لاہور کا ٹیمپریچر کیا ہو، مری کا ٹیمپریچر کیا ہو، یہ مختلف جگہ جو ٹیمپریچر بدل رہے ہیں، کیا یہ از خود ہو رہا ہے؟ سورج کو اللہ تبارک و تعالی جو ایک فاصلے پر رکھا ہوا ہے، زمین والوں پر اتنی ہی گرمی بھیج رہا ہے کہ جتنی گرمی ان کو درکار ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اتنی ہی سردی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ از خود سورج ایک فاصلے پر نہیں چل رہا، تمہارا رب ہے جو موسموں کو بدلتا ہے، گرمی اور سردی کو لاتا ہے، سورج کے فاصلے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سورج جو اتنا بڑا سیارہ ہے، زمین سے بڑا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا اس سے بڑی طاقت والا چاہیے، وہ اللہ ہی ہے کوئی انسان جو دعویٰ کرے، کوئی اور مخلوق دعویٰ کرے کہ میں سورج کو کنٹرول کیے ہوں؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو فرما رہا ہے ہم ہی اسے طلوع کرتے ہیں، ہم ہی اسے غروب کرتے ہیں، ہمارے ہی زیر فرمان یہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سورج کے ذریعے بھی کہ اسی پہ تفکر تدبر کر لو تو تمہیں اس کے خالق کا پتہ چل جائے گا، اس کائنات کے خالق کا پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے، جب چاہتا ہے سورج کو گہن لگا دیتا ہے۔ اتنا بڑا سیارہ سورج اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، کون ہے جو اس کے نور کو سلب کر لیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار فرماتا ہے۔ جب سورج کو گہن لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جب سے سائنس کو پڑھا ہے، جب سے سائنس نہیں پڑھی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ کچھ ڈر خوف ہوتا تھا کہ سورج گہن لگا، لوگ ڈرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ اب سائنس پڑھی کہ جناب زمین جو ہے وہ چاند اور سورج کے چاند جو ہے وہ زمین اور سورج کے درمیان آ گیا، تو سورج کی روشنی اب زمین پر نہیں آ رہی، تو سورج کو گہن لگ گیا۔ ہم نے بھی یہی کہا کہ جناب چاند جو ہے وہ درمیان میں آ گیا۔ ہم نے سائنس کی تھیوری پر عمل کرتے ہوئے اب ہم نے کہا یہ تو معمول کی بات ہے، یہ مادی چیزیں ہیں، یہ چاند بھی، سورج بھی، زمین بھی، ان کی حرکتوں سے سورج کو گہن لگ گیا، اور ہم معمولات زندگی میں لگے رہے، بلکہ ہم نے کھیل تماشا بنا لیا کہ جب سورج کو گہن لگا تو ہم اب وہ خبریں لے رہے، کتنا لگا، اتنے بجے لگا، اتنا لگا، یہ ہوا وہ ہوا، اب خبریں لے رہے ہیں، بس خبروں تک ہم نے محدود رکھا اور اپنے کاموں میں لگے رہے، حتیٰ کہ سورج کو گہن لگا ہوا ہے، لوگ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، سورج کو گہن لگا ہوا ہے، لوگ دنیا کی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، سورج کو گہن لگا ہوا ہے، لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں سائنسدانوں کی تھیوری جب پتہ چلی، تم نے اس پر یقین کر کے اس تھیوری کو کیوں بھلا دیا جو تمہارے نبی نے ارشاد فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ظاہری حیات طیبہ میں سورج کو گہن لگ گیا، میرے آقا مسجد میں تشریف لائے، بہت طویل قیام فرمایا، رکوع فرمایا، سجود فرمایا، نماز کسوف ادا کی، بہت طویل قیام رکوع سجود والی۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ایسی نماز پڑھتے ہوئے حضور کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگاتا۔ یہ نہ سمجھو کہ فلاں مر گیا سورج کو گہن لگ گیا، یا فلاں پیدا ہو گیا
سورج کو گہن لگ گیا. نہیں نہیں، اللہ سورج کو گہن لگا کر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. کس بات سے ڈراتا ہے؟ کہ یہ میری قدرت دیکھو، میں نے اتنے بڑے سورج کا نور سلب کر لیا، ڈر جاؤ تمہاری آنکھوں کا نور نہ سلب کر لوں، ڈر جاؤ تمہارے دلوں سے نور بصیرت، نور ایمان سلب نہ کر لوں. ڈرو میری طاقت سے، میرے قہر سے، میری ناراضی سے، میرے غضب سے، کہ اگر تم نے مجھے ناراض کیا، میرا غضب اگر وہ ابھر گیا، اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دلوں سے نور ایمان کو سلب کر لیا جائے، نور بصیرت کو سلب کر لیا جائے. ایک شخص جو ہے بیٹھا ہوا ہے، جذام کا مرض ہے، جسم گل رہا ہے، برس کا مرض ہے، جسم داغدار ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، جسم بھی مفلوج ہے، چل پھر نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سے اپاج ہے، بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس بلا میں مبتلا نہیں کیا جس میں تیرے بہت سے بندے مبتلا ہیں. دیکھنے والا حیران پریشان، کون سی مصیبت ہے، کون سی بلا جو اس کے بدن میں نہیں؟ اندھا بھی ہے، اپاج بھی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور بھی ہے، جسم مفلوج بھی ہے، جذام کا مریض بھی ہے. پوچھا تو کس بلا کی بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ نے میرے جسم میں بلا بھیجی ہے، میرے دل پر نہیں بھیجی. میرے دل میں نور ایمان سلامت ہے، میرے ہاتھ ضائع ہوئے، پاؤں ضائع ہوئے، آنکھیں ضائع ہوئی، مجھے پرواہ نہیں، میرا ایمان ضائع نہیں ہوا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے ایمان ہیں، ہاتھ تو سلامت ہے، پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہے، جسم سلامت ہے، مگر دل سلامت نہیں، ایمان سے خالی ہے. اللہ نے یہ مجھ پہ فضل فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی حضور فرماتے ہیں تمہیں ڈراتا ہے، سورج کو چاند کو گہن لگا کے تمہیں ڈراتا ہے. اور آج ہم سورج کو گہن لگا ہوا اور گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، دکانوں پہ لگے ہوئے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، تفریح گاہوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے سورج کو گہن لگنے کو ایک تفریح بنا لیا، ایک خبر بنا لی، اور یہ سمجھ لیا کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ گیا، گہن لگ گیا، یہ تو معمول کی بات ہے. یہ تیرا فلسفہ ہوگا، اسلام کا فلسفہ نہیں، تیرے نبی کا فرمان نہیں. تیرا نبی تو فرما رہا ہے اللہ اپنی طاقت سے نور سورج کو سلب کرتا ہے اور تمہیں ڈراتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. اگر تیرا رب اتنے بڑے سورج کے نور کو سلب کر سکتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کے نور کو، تمہارے دلوں کے نور کو بھی سلب کر سکتا ہے. پھر فرمایا اللہ بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب تم اسے دیکھو گہن لگے ہوئے تو اللہ کا ذکر کرو، دعا کرو، استغفار کرو، گھبرا کر اللہ کی طرف اٹھو، اس سے پناہ مانگو. اب سورج کو گہن لگے، رسول اللہ فرما رہے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو. یہ وقت تماشا دیکھنے کا نہیں ہے کہ تم سورج کے گہن کا تماشا دیکھو، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، معافی کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کا وقت ہے. لیکن ہم نے اس کو تماشا بنا لی اور تماشبین بن گئے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب سورج کو گہن لگ جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، جسے نماز کسوف کہا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. اور جب چاند کو گہن لگے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، جسے نماز خسوف کہا جاتا ہے، یہ سنت مستحبہ ہے. 2 رکعت اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح ہم عام نفل پڑھتے ہیں،
بس اس میں کوشش کی جائے کہ قیام رکوع سجود لمبے کیے جائیں، اور نماز کسوف سورج گہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب اور افضل ہے، اور چاند گہن کی نماز تنہا پڑھنا افضل ہے۔ لہذا جب سورج کو چاند کو گہن لگے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے، قہر سے، غضب سے، جلال سے ڈرنا ہے، معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اور جب تک گہن لگا ہوا ہے اس کی جناب میں دعائیں کرنی ہیں۔ اور اگر ایسا وقت ہو کہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، جائز نہیں، تو وہ وقت استغفار میں، دعا میں، توبہ میں گزارا جائے، نہ کہ محض گہن کو دیکھ کر تماش بین بن کر وقت گزارا جائے۔ اور یہاں ایک اور بات میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جب چاند گہن لگے، سورج گہن لگے، تو وہ خواتین جو امید سے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چلتی پھرتی رہیں، وہ لیٹے نہیں۔ اگر وہ یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز کاٹی تو ان کے بچے کی کوئی چیز کٹ جائے گی بدن کی، اگر انہوں نے پاؤں سمیٹ کر سو گئیں تو بچے کے پاؤں معذور ہو جائیں گے۔ اس طرح کی مختلف باتیں عوام میں مشہور ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کی تعلیمات ایسی کوئی بھی نہیں ہے، یہ تعلیمات اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے، یہ نظریہ باطل ہے، شرعاً غلط ہے۔ سورج اور چاند گہن کے ایسے کوئی اثرات ان خواتین پر نہیں ہوتے، یہ توہمات ہیں جس میں ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ہندو لوگوں کے ایسے نظریات ہوتے ہیں، کافروں کے نظریات ہوتے ہیں، ہم ان کے نظریات کو بڑی آسانی سے اپنے اندر نافذ کر لیتے ہیں۔ ایسا نظریہ اگر کسی بھائی کا، بہن کا ہو، وہ اس نظریے سے توبہ کرے، ایسا کوئی نظریہ اپنے ذہن میں مت بٹھائے۔ اسلام کا اس تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ایسی تعلیمات اسلامیہ ہے اور نہ کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ اتفاق تو ہو سکتا ہے، چاند اور سورج گہن کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بھی اپنے ذہن نشین رکھیں، اور آج کا جو درس ہم نے سنا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا، اس کے ہونے کا، اس کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہر چیز ہے۔ اس میں ایک سورج بھی ہے کہ جو سورج کا ایک فاصلے پر رہنا اور وقت مقررہ پر طلوع اور غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں سورج اور چاند کو گہن لگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور از روح حدیث اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ بندے ڈر کر اس کی بارگاہ میں جھکیں، سجدے ریز ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں، معافی مانگیں، اس کو یاد کریں، اس کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ محض تماشا دیکھتے رہیں کہ اب اتنے پرسنٹ لگ گیا ہے، اب اتنے پرسنٹ رہ گیا ہے، یہ پرسنٹیج ناپتے رہیں، اسی میں وقت گزار دیں۔ بلکہ ایسا نہیں، تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ یہ وقت اللہ سے ڈرنے کا ہے، اور بزرگان دین نے فرمایا اس لیے ڈرو کہ جس اللہ نے اتنے بڑے سورج کا نور سلب کر لیا، کہیں وہ ہمارے دلوں کا، ہماری آنکھوں کا نور سلب نہ کر لے۔ اس سے پناہ مانگو، اس کے قہر و غضب سے۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک انک انت السمیع العلیم۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔